جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وحید الرحمان۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے تاریخ کے کچھ اوراق گفتگو کے دوران ان کو میں ڈسکس کروں گا۔ سامعین محترم، کہ ہمیشہ ایک میں نے چیز دیکھی ہے تاریخ کے اوراق پر، کہ تاریخ کبھی اس چیز کو نہیں لیتی کہ جس میں سکون ہو، جس میں آرام ہو، جس میں محنت نہ ہو، جس میں خون نہ ہو، جس میں قربانی نہ ہو، جس میں دکھ نہ ہو اور تکلیف نہ ہو۔ تاریخ اپنے اوراق پر ہمیشہ اسی چیز کی تاریخ کو، اسی کو رقم کرے گی جس میں تکلیف ہوگی، درد ہوگا، قربانی ہوگی۔ میں اس 14 اگست 1947 کے واقعات میں سے ایک واقعہ اس 14 اگست پر میں یہ اپنا ذاتی سنانا چاہوں گا۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، میں اس وقت عارف والا میں سن 2011 میں یا 12 میں بطور ایس او کام کر رہا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، چھوٹا سا یہ ادارہ ہے جو لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے، جس میں آپ کا جو پٹوار سسٹم ہوتا ہے وہ سارا کمپیوٹرائز ہوتا ہے۔ تو میں اس ادارے میں کام کر رہا تھا اور میری ڈیوٹی جو اس وقت تھی وہ عارف والے میں تھی۔ وہاں پر ایک بہت ہی بزرگ اور شکل و صورت سے برگزیدہ اور بڑے نیک لگ رہے تھے، وہ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ اتنے بزرگ تھے، جہاں تک میری ذاتی رائے ہے وہ تقریباً 100 سے بھی اوپر تھے۔ 100 تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ جو ساتھ آیا تھا بیٹا وہ 60 سال کا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ والد گرامی کم سے کم 100 سے اوپر تھے، اور بہت ہی مشکل سے۔ اچھا، جب وہ میرے کمرے میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یار یہ بہت زیادہ بزرگ ہیں اور ان سے تو صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا، اور ان کا بیٹا ان کو وہاں پر کھڑا کر کے جو ہے وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کروانے چلا گیا، اور وہ بےچارے وہیں پر کھڑے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ صحیح سے کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ میں فوراً اپنی سیٹ سے اٹھا، ان کا ہاتھ پکڑا اور لا کے اپنے پاس بٹھا لیا، کیونکہ جو ان کا اگلا سٹیپ تھا، جو اگلا سٹیپ ہونا تھا وہ میرے پاس ہی تھا۔ تو میں نے پاس بٹھا لیا، ساتھ ہمارے وہ پی ایم تھا، میں نے اس کو کہا یار پانی لے کے آؤ، پانی منگوایا، پانی پلایا۔ اچھا، اب مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا، ان دنوں جو ہے میرے جو وہ دل میں ایک ذاتی شوق آیا ہوا تھا کہ میں پاکستان کے بارے میں جانوں، یار ہماری ہسٹری کیا ہے، ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ پر کیا کیا رقم ہے، کیا مظالم ہوئے، کس طرح لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں، لوگوں کے مال ہتھیائے گئے، مکان چھینے گئے، وہ سارا سلسلہ کیا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی؟ تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں میری عمر کتنی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، جب پاکستان بنا تھا اس وقت یاد ہے آپ کو، آپ کی عمر کیا ہے؟ بس وہ پھر زاروں قطار رونے لگتا۔ اچھا، میں اندر سے گھبرا گیا، میں نے کہا یار میں نے ایسا کیا سوال کر دیا کہ اتنا رونے لگ پڑے۔ اب میں بڑا ان کو دلاسا دے رہا ہوں کہ بابا جی کچھ نہیں ہوتا، مطلب میں آپ کا کام کر دوں گا۔ اب میں یہ سمجھ رہی شاید وہ کام کی وجہ، لیکن نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد، کچھ 2 سے 3 منٹ بعد اس کے بیٹا آیا اس کا اندر کمرے میں، اور آتے ساتھ اس نے جب والد کو دیکھا، اس نے میرے سے ایک ہی سوال کیا، سر آپ نے پاکستان کے بارے میں اتنے پوچھا؟ میں حیران، میں نے کہا یار یہ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں والد گرامی جو ہیں اس وقت جوان تھے جب پاکستان آزاد ہوا، اور یہ سب کانٹیننٹ میں جو دیوار آئی، اس آزادی میں میرے والد صاحب کے سارے کنبے کو مارا گیا، ماں سوائے یہ اکیلے بچے۔ ان کی بہنوں کو قتل کیا گیا، ان کے بھائیوں کو مارا گیا، ان کے والدین کو ختم کر دیا گیا، اور صرف ختم نہیں کیا گیا، آگے اتنی بری اور دردناک سٹوری ہے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا گیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور میں حیران تھا کہ یار یہ لوگ اصل میں ہیرو یہ لوگ ہیں جو اپنی جان بچا کر، اپنے گھر والوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر کر اس ملک کو بنایا۔ اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے آبا کا خون ہے، ہمارے بڑوں کا خون ہے۔ لیکن آج جب میں 2021 کی 14 اگست دیکھتا ہوں، اس میں بچوں کے پاس خصوصی ایک تحفہ ہے باجا۔ آپ چاہتے ہوئے بھی سکون نہیں، آپ جنت کی کسی کیاری میں گھس جائیں وہاں پہ بھی آ جائیں گے، آپ جہنم کی تہہ میں بھی چلے جائیں یہ وہاں پر بھی آ جائیں گے۔
لیکن یہ باجے کا جو ایک سر اور تال ہے وہ آپ کے دل و دماغ سے یہ 14 اگست تک نکلنے نہیں دیں گے۔ خدا کے لیے جو چیز آپ نے تکلیف سے حاصل کی ہے اس کی قدر کیا کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان والدین کو شرم کرنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جو اس موقع پر اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ چیز دیکھیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ میرا ایک دفعہ مار روڈ کے اوپر 14 اگست میں ایک چکر لگا، میں زندگی میں کبھی گیا ہی نہیں یہ مار روڈ ہار روڈ، میں نے سنا کافی بھرا ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ ایک دوست اصرار کر کے مجھے لے گیا۔ آپ یقین کیجئے مار روڈ کی جو سڑک ہے انارکلی تک وہ اسمبلی ہال سے، وہ میرے خیال زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کا فاصلہ ہے، 1 منٹ یا 2 منٹ، ہمیں 3 گھنٹے لگ گئے، ہم ادھر اسٹرک ہو گئے اور باجے اور توتیاں، میں حیران، میں کہا یار یہ پاکستان ہے، مطلب یہ ہم نے قربانیاں دے کے حاصل کی ہے۔ تو اگر آپ اپنی تاریخ پڑھیں نا، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارا نہیں کوئی مرا ابھی کا، وہ کوئی پرانا ہمارا مر گیا، ہمیں کیا پتا۔ آپ کے سامنے آپ کے بہن بھائیوں کو کاٹ کے پھر آپ سے کہا جائے اس سرزمین کے اوپر جا کے رہو، اس مکان میں رہو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس مکان کی کس طرح قدر کرتے ہیں۔ کیا آپ پھر اس مکان میں رہتے ہوئے ہر سال ہیپی برتھ ڈے منائیں گے؟ آپ اس مکان میں رہتے پھر پھلجڑیاں اڑائیں گے؟ آپ کبھی نہیں اڑائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے حصول کے لیے میں نے اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنے بھائی کے میں نے جو قربانی دی۔ سامعین محترم، میری آج کی دعا یہ ہے، جو 14 اگست ہمارے پاس اس وقت آ رہی ہے، اس کو عذرائے کرم اگر وہ نہیں بنا سکتے تو کم سے کم یہ بھی نہ رہنے دیں، اس کو بھی تبدیل کریں۔ یہ آپ کا اور میرا دونوں کا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔